السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد لاڈ صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری، سمجھنے والا بیان، 3 چیزیں بار بار سمجھانا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہیں: جان، مال اور سوجھ بوجھ، صلاحیت جس کو کہتے ہیں۔ جان کہہ لو، وقت کہہ لو، ٹائم کہہ لو، عمر کہہ لو، غریب کے پاس، امیر کے پاس، تاجر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، وکیل کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، امریکہ والوں کے پاس، روس والوں کے پاس۔ جان جس کو کہتے ہیں کہ وقت اور پیسہ کہ روزی اور سمجھ بوجھ، یہ تینوں چیزیں ہر مرد و عورت کے پاس، جو آدم کا بیٹا اور حوا کی بیٹی دنیا میں کہیں ہو۔ ہاں، تقسیم اس کی اللہ نے، چونکہ زندگی دینے والے بھی وہی ہیں، موت بھی انہی کے قبضے میں، حیات بھی۔ کسی کو بہت لمبی عمر دی، کسی کو بہت مختصر، کسی کو بہت لمبی چوڑی روزی، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، اور کوئی اپنے روز کی محنت، روز کا کمانا، روز کا کھانا، اور کسی کے پاس کئی کئی دن تک چولہا ہی نہیں جلتا۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کسی کو سمجھانے سے سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ ہاں، قرآن یہ بات ضرور کہتا ہے، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ضدی آدمی نہیں سمجھتے، اس کو تو ضد ہے، اسی لیے ضدی کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، ضدی کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو جہل، ابو لہب، اور یہ سارے خاندان، عتبہ، شیبہ، سب، ان کو ایک ضد تھی کہ ہم کو نہیں ماننا۔ وہ مرنا ہر ایک کو ہے، اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے، جو بھی آتا ہے، شاہی محل میں آوے یا جھگی میں آوے، غریب کے گھر پیدا ہو یا امیر کے، جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ تو بہت خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا جوان ہو گیا، میری بیٹی ہے، لیکن وہ اتنے دن اپنی قبر کی طرف جا چکا ہوتا ہے، اپنی موت کے قریب جا چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں کو اپنی سمجھ کا، عقل کا دعویٰ ہوتا ہے نا، ہم بہت سمجھدار ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی فرما دیں سمجھدار، اس سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ اور جس کو نادان اور ناسمجھ فرمائیں، اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی خواہشات، دولت کی، حکومت کی اور دنیا بھر کی چیزوں کی، یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، جو اپنی خواہشات پر قابو پاوے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھدار فرمایا۔ نادان، بہت ناسمجھ، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے والا، من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ الامانی، جو اپنی منمانی کے پیچھے بھاگا
اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کس کو ہم سے کون سی تکلیف پہنچے گی، کس سے ہم کو راحت پہنچے گی، اس کی کوئی تمیز نہیں۔ حلال حرام، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، قبر کے سوالوں کا جواب آسان ہوگا، قبر جنت کی کیاری بنے گی یا جہنم کا گھڑا بنے گا، پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا یا آنکھوں میں پھنس کر جہنم میں گرے گا۔ اس سب سے آنکھیں بند کر کے کھاؤ پیو کماؤ، کھاؤ پیو کماؤ مرو، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جو آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی اللہ کو جواب دینا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر حاضر ہونا ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یوں کہا اولئک کہ وہ تو جانور ہیں، بلکہ یوں کہا جانور سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ جس بکری کو، جس گائے کو، جس بھینس کو، جس جانور کو آدمی اپنے گھر باندھتا چھوڑتا ہے، چارہ دیتا ہے، سردی گرمی کا خیال کرتا ہے، تو وہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اس گھر کا بچہ اگر بھینس کی دم پکڑ کر لٹک جائے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، بھینس کچھ نہیں کہتی، بیل کچھ نہیں کہتا، گائے کچھ نہیں کہتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، انسان جو اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات اس کی خدمت کے لیے، سورج کو اس کے کام میں لگایا، چاند کو اس کے کام میں لگایا، ستاروں کو اس کے کام میں لگایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بہت ہی پیارا بیان، ہم سب لوگ اس بیانات کو ڈیلی بیس پہ دیکھا کریں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔